نشهد أن من هو الإمام خير الأنام عليه الكلام بحزب الإنام ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا هو الإمام رونق جدراننا هو الإمام هادي ندامنا هو الإمام عادي جسيمنا هو الإمام راوي غليلنا هو الإمام شافي عليلنا هو الإمام عادل جزيمنا هو الإمام ثم نشهد أنه الإمام إمام الأئمة بيده الأزمة بنزب الكزمة بأدب الأخلة بأدب المذلة اللهم نشهد أنه رسولك وخليلك وعبدك وجذبك ونسبك ونهزبك وعلمك وحلمك وعميلك وخليلك ودليلك بالبيان الكريم بوحدة رب جليلنا بتوحيد نزل جزيمنا ثم نشهد أن سيدنا مسيدنا وأسعدنا سيد أسعدنا سيد مسعودنا سيد مسعودنا سيد أحمدنا أحببنا أجدرنا أكبرنا أكبرنا آمرنا آورنا آملنا آولنا أنوانا آنونا أزملنا أهلنا أزبلنا أجدرنا أزبرنا أتقى أبدا أجدا أولا آلانا هو التقوى بجميلنا بجميل حجتنا بجميل سدرتنا بجميل نظمتنا عادي جناننا رونق إيماننا مبين قرآننا بعادي بياننا بالحسب لساننا باللطف لساننا بحجة ونظم ووزم وختم وبيد وجزب ونظم أتم جزو ونظم وزو غسل وغسل وجسل وأصل ونسل وباج جزيم ببايات الكريم آب محمد رسول اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدہ اے حالت ویکھی ہے ادوں اے قریشیاں دا سفیر بن کے آیا ہے ادوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی طرفوں سفیر حضرت عثمان نو بنا کے بھیجیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑا مکے واسطے سفیر بنا کے عثمان نو بھیجیا ہے حضرت عثمان دی سفارت محمد کریم نو یقین تے حضرت عثمان دے دل والے ایمان تے اللہ نو یقین ہے یعنی کیا مطلب ہے محمد دی صحبت دے اندر ہر آون والے دا اندر دا گواہ اللہ دا قرآن تے باہر دا گواہ میرا محمد مصطفیٰ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جد مکے دا سفیر بنا کے کھلیا ہے اگا ونجن نال پہلے ابو سفیان نال حضرت عثمان دی ملاقات ہوئی ہے اس وقت اپنی قوم تے قبیلے دا سردار تے رئیس ابو سفیان نے حضرت عثمان نے آکھیا او ابو سفیان اصل تواڈے نال لڑائی کرن دا ارادہ لے کے نہیں آئے ساڈا دا ارادہ اے ہے کہ اسا اللہ دے گھر دا طواف کرنا چاہنے آئے ابو سفیان دا عثمان تو خود تو طواف کر لے مگر تیرے محمد نو اسا کرن دینا کوئی نہیں تو کر لے کیونکہ تیرے ساری قوم تے بڑے بڑے احسان ہیں اصا تیرے احسان دا بدلہ انہیں ہی چکا سکنے ہیں تو عمرہ کرنا ہے تو کر لائے مگر تیرے محمد رو تو جو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان دے تو خود طواف کر لے مگر تیرے نبی نو اساں طواف کرن دی اجازت نہیں دیندے
اگوں ہن ویکھ جذبہ ایمان تے غیرت ایمان حضرت عثمان دی. حضرت عثمان نے کہا ابو سفیان یارا جڑی عبادت میرا محمد نہیں کر سکدا او عبادت کلیاں عثمان بھی کر سکدا. سمجھ آتی پی نے جیڑی عبادت میرا محمد رسول اللہ نہیں کر سکتا. توجہ کرے تے ناراض بھی نہ ہویا ہے. بیت اللہ دا طواف کرنا اے کوئی عام عبادت نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نے فرمایا جڑا موحد مسلمان آدمی بیت اللہ دے دی پہلی نظر پہ بنے اللہ دے پچھلے گناہ ماں جا فرمائندا ہے ول جدا پہلی نظر پون نال شریعت دے مطابق جیڑی دعا بھی منگے چا اللہ وہ دی دعا نو رد بھی کریندا نہیں ہے. سبحان اللہ. ایہو جے مقام تے حضرت عثمان پہنچے ہویا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے او ابو سفیان جیڑی عبادت میرا محمد رسول اللہ نہیں پیا کر سکتا او عبادت عثمان بھی کرنا پسند نہیں کریندا. ہن اپنے ایمان نال دس محمد دی اجازت تو بغیر تو عثمان بیت اللہ دا طواف بھی کرنا گوارا نہیں پیا کریندا. تو دسا کہ تیرے اے ختم تے کول تے یاریاں تے تیجے تے ساتے تے چلی سوے اے کیڑے پیغمبر دی شریعت دے اندر ہے اوے عثمان تا محمد دی اجازت تو بغیر بیت اللہ دا طواف بھی نہیں پیا کریندا تے تو کیڑیاں کیڑیاں بدعتاں محمد دے دین دے اندر کھڑی کھلوتا ہے. اللہ کریم فرمائندا ہے میرے محمد دی تعلیم تے تربیت دا اثر اے چڑھیا ہے صحبت پیغمبر دے. انہاں نے دنیا دا ہر دکھ تے چا لیا ہے ہر سکھ تے قربان کر لیا ہے مگر تعلیم محمد رسول اللہ دے اندر ملاوٹ نہیں کیتے. لہذا حضرت عثمان آتا ہے میں او عبادت کرنی نہیں جڑی عبادت تے مصدق تے مؤید تے محمد رسول اللہ دی تعلیم تے تربیت دا اثر نہ پیدا ہو جاوے. لہذا عثمان نے آکھا میں کلیاں طواف نہیں کرنا. ابو سفیان نے حضرت عثمان نو اندر پکڑ کے ڈھک دیتا ہے کہ تاکہ جے توڑی ساڈا سفیر واپس نہ آوے او توڑی سب نو واپس کرنا نہیں ہے مگر جنہاں نو ہاتھ لگے ہوئے محمد رسول اللہ دے او جیل دے اندر بھی کھڑوتا ہے تبھی تربیت دا رنگ پہ ظاہر کریندا ہے محمد رسول اللہ دا. پر ابو سفیان نے پہرے دار کھڑے کر دیتے. انہاں پہرے داراں نو عثمان نے او تعلیم دیونی شروع کر دیتی ہے جڑی تعلیم محمد رسول اللہ کو سکھدا رہندا. آخرکار اثر ان چڑھیا جڑا اس دا پہرے دار آئی او بھی غیبانہ محمد دا کلمہ پڑھ لیا. جنہاں تے رنگ محمد کریم دا صحبت دا چڑھے ہوئے ہوئے او بھاویں جتنے کٹھن مراحل آویں او رنگ چڑھے ہوئے لاندا نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ سفیر بنا کے کھلیا ہے انہاں تو انہاں نو قائد کر دیتا. اللہ دے پیغمبر نو پتہ ہی کوئی نہیں. سمجھ آتی بھائی نے 3 دن گزر گئے اچانک ایک اینے پرہیڑیوں کے چند بندیاں دی ٹولی ویندی پئی آئی. انہاں دا منصوبہ ہا کہ کسے طریقے نہ مسلمانوں دی جمعیت دے اندر دہشت پھیلا دیوائیں تاکہ تتر بتر ہو جائیں. انہوں دا مقصد آئی کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ نو تھوڑے جے ڈرائیے دھمکائیے تاکہ اے جدہ بکھر ویسن ول سانو انہاں دے کول لڑائی تے دنگے فساد دا خطرہ ڈال ویسے
تھوڑا جہا پریڑے ہو کے گزرتے بھی پین تے ڈھائی مار مار کے روندے بھی ویندے ادے ایک صحابی نے کان چایا یارو ادو روون دی آواز آندی پئی ہے اٹھی کے تھوڑا جہا ہور اگے ٹر پیا ہے لکھا ہے تو صحیح کہ روون دی آواز کتھوں آندی پئی ہے ادا ہی ٹردا ویندا ہے چند بندے روندے ہی ویندے ڈھائی مرندے ویندے تے ایک دوے نو آدن ہا یار بڑا ظلم ہویا ہے کیوں ہویا ہے میں گلی چوں گزردا پیا تے عثمان دی لاش مینوں نظر آئی ہے خون نال لت پت پئی آئی بڑا بے دردی نال عثمان نو قتل کر دتا مکے والیاں نے ایک گل کریندا ہے دو سوزی بن کے ڈھائی مار مار کے روندے وے میرا خیال یہ جو نقشے تو محرم میں جو ویکھے ہی ہو سکے ایک آتا ہی عثمان یار وڈا بےدردی نال مارے نے دوجا دیارو دی لت بھی کٹی پئی آئی تیجا دیارو دی تو شکل ہی سیاں پہ نہیں آندی جڑے پچھو دیانو ادر حال ہوئے یار بڑے ظالم بڑی بےدردی نال انہوں نے عثمان نو ماریا ہے یہ گل جدن صحابی رسول نے سنیے تاں نال آ کے روندی آندا ہے بھجدی آندا ہے تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے دسایا یا رسول اللہ اے خبر اڑدی اڑدی ہوئی میں سنیے جداں صحابہ کرام نو پتہ چلیا ہے چند وفد صحابہ کرام نے پوچھا یار دساؤ بندے کہڑے پاسوں آندے پے آن آکھن لگا یار آؤ جاؤ آندے تے مکے والے پاسوں پے آن ادائی چند صحابہ کرام بھج پے بھجدے ون کے انہاں بندیاں نو ون کے نپ کے گھننا ہے آ کے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا نے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا او تا اندر دے منافق جو ہنونا دا منصوبہ ہی آئی کہ کس طریقے نال صحابہ کرام نو کھڑائیے ہی تھو انہاں نے ڈھائی مار مار کے دشکارے بھر بھر کے روندے بھی بیٹھے تے اللہ دے پیغمبر نو داستان غم عثمان سنائی دے جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دے دل نے مان لیا کہ واقعی عثمان شہید تھی گیا حالانکہ حضرت عثمان شہید بولو کوئی نہ مگر انہوں نے حال الخط کے باہر حال ظاہری طور سے نبی پاک نو منوا لیا میں واقعی حضرت عثمان شہید اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آؤ یار بایعوا علی موتاکم آؤ آج آؤ آج میں محمد دے ہاتھ دوتے موت کی بیعت کرو آج مر مٹ سارے ویسائیں اور وچے میں محمد بھی توڑے لال لڑ مرسا جب تک میں اپنے عثمان دا بدلہ نہ لے لوا اس وقت تک میں محمد نو چین نہیں آتا سبحان اللہ یہ نبی علیہ السلام دی تعلیم و تربیت یہ اثر پہ دسے دی ہے کہ پیر نو مریداں دا احساس کتنا ہوتا ہے سمجھ آنی گئی نے یہ عام پیر نہیں یہ تو شہنشاہ پیر محمد منیر ہے ایک صحابی دے متعلق سنیا کہ انہوں بے دردی نال قتل کر دیتا ہے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کرام کو بیعت پہ لیندہ ہے بے مرد ویسا ہے مگر عثمان دا بدلہ لائے بغیر واپس دیکھا یہ ہو جائے پیرن اپنے مریدہ دا احساس ہونا ہے انج نہیں ہوتا کہ اس بیچارے دے گھر ایک ٹائم دے پکڑ دی کائی شاہ نہیں مگر بکرے نو ویکھ کے پیر ہلکا ہو ویندا ہے تیرا مریدا ایو بکرے تے واڑا کھول کے دے میں تے پھوکا مار کے تیری جھگی نو یاد لا دے مگر محمد مصطفیٰ دا حال ویکھ اللہ دے پیغمبر نے کہتا ہے خبر سنی ہے اللہ دے پیغمبر دی اکھاں مبارکہ جو پھر آنسو رکے نہیں چین نہیں آیا اللہ دے پیغمبر نے موت دے بیعت لے لیے مر سارے ویسائیں مگر جب تک عثمان دا بدلہ نہ لئیے او توڑی میں محمد نو چین آنا
نہیں ہے. سارے نے بیعت اس لیے کرن لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینج کر کے ہاتھ کھبا تلے رکھے, اتنے جڑے صحابی آئے ہاتھ رکھدا ہے 1400 صحابہ کرام تے بیعت محمد مصطفیٰ دی تلی مقدس تے پئی ہوندی ہے. رکھ دے آئے. نبی پاک نے فرمایا یار ایک ایسا مقدس موقع ہے, ہائے کاش میرا عثمان بھی زندہ ہوندا تے اس بیعت وچ حصہ لوے, مگر زندہ جو رہا نہیں. ہائے کاش اگر وہ زندہ ہوندا تو جو میں محمد کے ہاتھ تے بھی ہاتھ رکھ کے بیعت ضرور کرے, مگر یار چلو او جو کوئی نہیں اے سجا ہاتھ ہیں اتنے رکھ دے پہ نادر آدھا یہ تو عثمان اے میں محمد دا سجا ہاتھ انہیں سمجھو اے میرے عثمان دے حصے دا ہاتھ ہے. تلے ہی ہاتھ کہیں دا آیا بولو تے اتلا ہاتھ بھی کہیں دا آیا. سوئے محمد رسول اللہ جدا اللہ کریم نے ویکھیا اللہ کریم اجا چوپے کیونکہ پردے دیاں گلاں نو جانن والا کون ہے, پردے دیاں حقیقتاں نو ویکھن والا کون ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے جداں اپنے صحابہ نو دوواں ہتھاں وچ یعنی موٹھے وچ جداں لکایا قابو فرمایا ہے, اس وقت اللہ کریم فرمیندا ٹھہرے میرا محمد رسول اللہ تلے ہاتھ تیرا آ گیا تے اتے تے محمد دا ہاتھ آیا ید اللہ فوق ایدیہم, تساں سارے دے ہتھاں دے اتے میں اللہ دا ہاتھ آ گیا. ید اللہ اللہ دا ہاتھ. اور تھوڑا جیا غور کر, اللہ جو آتا ہے میرا ہاتھ, اللہ دے ہاتھ دی کیفیت جانن والا کون ہے بولو. اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم, میں اللہ دا تس ساریاں دے ہاتھاں دے اتے ہاتھ آ گیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے تلے میرے محمد دے ہاتھ اتے میں اللہ دا ہاتھ تے جڑی جماعت محمد تے اللہ دے ہاتھ وچ محفوظ ہوے او دے اتے پھوکن والا بندے دا پھل ہو سکدا نہیں ہے, او دے اتے کیچڑ سٹن والا بنی آدم دا ہو سکدا نہیں ہے. اللہ کریم فرمائندا میرا پاک پیغمبر اساں چونکہ سنجوگ تے جوڑ بناونا گا, ورنہ حقیقت اے ہے کہ تیرے عثمان دے وال نو بھی خراش کوئی نہیں آئی. اللہ دے پاک پیغمبر جدا این بیعت تو فارغ ہوندے پئے دوویں دن تو اچانک عثمان بھی آیا کھلوتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندے نو یار اسا تو سنیا ہے کہ تو شہید ہو گیا ہے, اس وقت تیرے بدلے دی خاطر میں محمد نے بیعت لئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو واپس دن قیامت تو پہلے ولدے نہیں, جی میں مر گیا ہوندا تے میں اج ولنا کوئی, لہذا میرے تے موت بولو میں شہید ہویا کوئی نہیں. ہن اپنے ایمان نال دس اے صلح حدیبیہ دا موقع ہے, مقام حدیبیہ دا موقع ہے. بیت اللہ تو چند فرسخ دے فاصلے تے حدیبیہ دا اوتھے بورڈ تے ایک مینار بنیا ہویا ہے, نشان لگا ہویا ہے جڑی جگہ تے محمد کریم بیٹھ کے صحابہ دے ہتھاں تے بیعت فرمائی آئی. چند میلاں دے فاصلے تے اللہ دا پاک پیغمبر زندہ موجود بیٹھا ہے. چند میلاں دے فاصلے تے ایک کمرے دے اندر زندہ عثمان قائد بند ہویا ہے. انہاں وچالے دے فاصلے دیاں حقیقتاں نو جانن والا کون ہے, ویکھن والا کون ہے,
لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نو ہی پتہ کوئی نہیں چلیا آخرکار حتیٰ کہ حضرت عثمان ترے دہاڑے جو سکیت دے اندر نہیں آ رہے ترے دہاڑے دیاں 5 ٹائم دیاں نمازاں فرضی 15 نمازاں بن دیاں 24 گھنٹے نماز کتنی ہیں بولو 5 3 دہاڑے جو ہے نماز فرضی کتنی ہوئی 15 ہوئی 15 نمازاں فرضی پڑھدا پیا ہے آخری تحیات جو پڑھدا پیا ہے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے درود پڑھدا بیٹھا نماز دے اندر تے جے فرشتے چاہ کے محمد کریم نو دیندے ہوویں نا تے دسیندے ہوویں نا کہ اے فلانے تیرے امتی دا درود آیا پیا ہے اے بوڑھی ٹھڈیاں تے موحد دا آیا پیا ہے یا اے سرگوڈے دا آیا ہے اے مکے والے دا آیا ہے مدینے والے دا آیا ہے تے جے فرشتے اپنے نے اللہ دا پیغمبر آکھیا او نہیں اے رومن والے تے بے ایمان ہی نے اے کوئی نے میرا عثمان دا بیٹھا درود بیٹھا پڑھدا سبحان اللہ انجے آکھیا کہ نہ آکھیا اللہ دے پیغمبر نے تاں بیعت لئی کیونکہ محمد کریم نو پتہ چلیا کوئی نہیں ہے کیونکہ پردے دیاں حقیقتاں نو جانن والا کون ہے تے دوجا اس کوڑ دا پول بھی کھل گیا ہے کہ یارو درود پڑھیے تے فرشتے چاہ کے لے ویندے اللہ فرماندا ہے فرشتیاں دے حوالے نہیں کریندے کیونکہ میں جے بندے دا پڑھے ہویا درود فرشتیاں دے حوالے چ کرا ولے خالق دی مخلوق نال بے انصافی بن دی ہے کیونکہ مخلوق دا دی اللہم کیا دیئے اللہم بندہ مینو سد مارے تے دعا کرے میں کو فرشتیاں نو کرا چاہتا والے بندے نال خالق دی بے انصافی بن دی ہے لہذا اللہ فرمائندا ہے سد بھی بندہ مینو مریندا ہے میں او دے سد نو قبول بھی میں آپ کریندا پر اپنی قدرت دے ہتھاں نال اپنے محمد تے رحمت دیاں لپاں پھڑ کے دے چھڑیندا لہذا محمد کریم دا درود اللہ فرماندا اسا آپ دا محمد تے پہنچے نہیں ہے وچال اسا فرشتے نو آون نہیں دیندے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر جدا حضرت عثمان آیا ہے اللہ دے پیغمبر نو کہندا یا رسول اللہ اے میرے نال بنیا ہے مینوں تا کوئی تتی واوی نہیں لگی مگر دشمناں نے چاندی نہ دے وچ مینوں قتل کرن دا ارادہ تو کیتا ہے مگر مینوں کچھ دیہاڑیاں واسطے قید دے اندر محبوس کر کے رکھیا ہے آخرکار جدا انہاں دا سفیر اپلیا ہے انہاں مینوں بھی واپس بھیج دیتا ہے مگر اللہ کریم فرمائندا پیا ہے اے سارے جوڑ میں تاں کیوں بنائے اے سارے بہانے اسا کیوں بنائے وجہ کیا ہے اکو اللہ دا قرآن فرماندا ہے لقد رضی اللہ میں بہانے تائیں بنائے تاکہ میں اعلان کراں کہ میں محمد دے سارے یارہ تے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماندا ہے تے محمد دی صحبت جو آون والے ہر دے دل دا مطالعہ میں اللہ نے پہلا کیتا ہویا تا اللہ دا پیغمبر فرمائندا ہے ان اللہ اختارنی واختار اصحابی یہ پوری کائنات وچوں اللہ نے نبوت دا آخری شعرا پڑھاون واسطے میں محمد نو پسند فرمایا ہے واختار اصحابی ان اللہ کریم نے ساری کائنات وچوں چھاٹی کر کے صحابہ او بھیجے ہیں جڑے اللہ نے آپ پسند فرمائے سبحان اللہ
میری صحبت آمن والوں بھی پسند کہیں فرمایا ہے بولو کہ آخری نبوت دا سہرت تاج پواون واسطے میرے وجود نو بھی کہیں پسند فرمایا اللہ 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 نبی علیہ السلام نے جب سارا معاملہ ہوا نا نبی علیہ السلام حضرت عثمان نو نال بہا کے فرمایا عثمان گل ہے مینوں محسوس ہو رہا ہے ہو سکتا ہے میرے جان دے بعد تینوں میں محمد دا قمیص پوایا جائے کرتا ہو سی خلافت دا مگر عثمان خیال کریں جب وقت شورشی ممکن ہے تیرے نال بغاوت تے عداوت کرے بھی صحیح جا تو ایک گل دا خیال رکھے عثمان جے تینوں خلافت دا قمیص پوایا جائے تو جان دے دے مگر اپنی زندگی دے اندر خلافت دا کرتا لہا کے کسے نو دے ایک نبی پاک دی پیشن گوئی آئی آمن والے حالات دا علم تو کون رکھتا ہے اللہ نے رسول نے فرمایا یہ کبھی تینوں اگر بالفرض ایک مقام خلافت مل جائے تو میں محمد دی وسیعت یہ ہے کہ اپنی زندگی دے اندر ایک کرتا خلافت لہا کے کسی نو دینا اور سے گزر گئے نبی علیہ السلام دی حیات طیبہ دے اندر بھی وقت گزرتا رہا چلتا رہا ایک دن اللہ دے پیغمبر بیٹھے ہن مقام احد تے ایک آدمی پر دور کر کے سفید چادر کے اندر لپٹے ہویا جا رہا ہے نبی علیہ السلام دی نظر پئی نا نبی پاک ہوئے کہ پہچان تو گئے صحابہ کرام نے فرمائے یار او جڑا بندہ بکل مار کے جاندا ہے نا پھر میں محمد شہادت دے رہا جو اے بندہ اج بھی حق تے کل بھی علل حق ہو دوسرے ہے کہ میں محمد اس بات کی گواہی دے رہا کہ بندہ جنتی ہے اس قسم کی گل جی صحابہ کرام نے پہلی مرتبہ سنی ہے کہ نبی پاک اے جڑا جملہ بولے یہ بندہ جنتی ہے بڑے خدائیت سے حیران ہوئے ایک صحابی اٹھی کے بھاج پیا اور جڑا بکر مار کے بندہ وہدا پیا اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑا کو خوش نصیب آدمی ہے جی کان نو ہی ویکھ کے اللہ کے رسول جنت دی بشارتاں بیٹھا دیندا دوڑدا گیا پچھوں ون کے اوتے موڈیاں تے ہاتھ ونج رکھے تے او دا منہ انج پرتا کے محمد کریم دی طرف کر کے آتا یا رسول اللہ ایو بندہ ہے جن دے بارے بیٹھے فرمائندے آ جو جنتی ہے انج کر کے سامنے کیتے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے نا ہاں اسے بندے دا نام پیا لیندا تے مینوں پتہ ہے اے اور کوئی نہ ہی مینوں پہلے ہی پتہ ہے کہ اے میرا عثمان پیا ویندا اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں ارہ لیا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر لے آیا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ول دورا کے دسیا کہ یارا تیرے اتے ای ہو جائے حالات اگر آ بھی جائیں تر اپنی زندگی دے اندر خلافت والا کرتا لہا کے کسے نو دین بولو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اوئی نے ایک تا اللہ دا پیغمبر دی کان نو ویکھیا تا پیا جو یہ جنتی بندہ ہی نے ایک موقع ہو جی آیا کہ مدینے دی مسجد عالیہ دے اندر اللہ دا پیغمبر خطبہ ارشاد پہ فرمائندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کہ محمد کریم نو اج شدت نال پیاس لگی ہوئی ہے
حضرت عثمان آتا ہے کہ یار میں بھانپ گیا کہ شدت پیاس کی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر الفاظ تے کلمات ہی صحیح طریقے نال ادا نان پہ فرما سکدے. اللہ دے پیغمبر دے ہوٹھاں مبارکاں تے خشکی آ گئی آئے. اس وجہ تو جد میں حالت ویکھی محمد کریم دی میں ویکھیا کہ نبی پاک نو بڑی شدت نال عطش اور پیاس لگی ہوئی ہے. میں چپ کر کے اٹھی کے باہر چلا گیا وا. اتھے ہی کوئی کنواں جڑا جیندا نام بیر ماؤنا میٹھے پانی والا کنواں او وی اجا مدینے دے تھوڑے جے فاصلے تے مسجد نبوی دے سچی سائیڈ تے اجا وہ کنواں موجود ہے. جس کنویں نو حضرت عثمان نے خریدیا ہے. جداں گئے ویکھیا ہے کہ اس کنویں تے مالکیت رکھن والا جڑا بندہ ہے او یہودی العقیدہ ہے. او یہودی ہے جڑا اس کنویں تے پانی دا مالک ہے. حضرت عثمان ایک پیالہ کھن کے گئے ون کے آدھے یہودیا اے لے پیسے دیتے پہلے مینو پانی دا پیالہ بھر کے دے دے. او اگو یہودیا دے لائن نال کھڑا تھی لائن لگی کھڑی ہے لائن جی کھڑا ہو جڑے ویلے تیری واری سی تے تا تینوں پانی ملنا ہے. حضرت عثمان درو نا مرادا تینوں واریاں دی لگی ودیے تے مینوں سونے محمد دے ہوٹھ نظر آندے پئے. اے لے دگنے پیسے لے لے تے مینوں پہلے پانی دا پیالہ بھر کے دے دے. مگر جداں یہودی نوں پتہ چلیا ہے کہ یارو انہاں دا تے محمد اج دسا ہے اونوں شدت نال پیاس لگی ہوئی ہے. اس وجہ تو اس نام مراد یہودی نے اور تڑ بھرنی شروع کر دیتے ہے. اس آخیا کوئی نہ اج پانی اجا جلدی نہیں مل سکتا. آخرکار جداں ویکھیا ہے یہ تو ہور ضد کیتی کھڑوتا ہے. مگر جنہاں نو تربیت ملے محمد رسول اللہ دی جنہاں نو صحبت ملے محمد رسول اللہ دی وہ اپنا تن من دھن چمن تے قربان کر دے دل. مگر اپنی اکھی نال محمد نو اوکھیاں ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدے. لہذا حضرت عثمان آتا ہے او نا مرادا تو یار میرے نال گل کر میں سارا کنواں لونا چاہنا. تو پیالے نو رونا ہے میں سارا کنواں خریدنا چاہنا. ابو یہودی آدا ہے حالت تساں مسلیاں دی اے ہے کہ تانوں تو تن تے کپڑا پاون دا نہیں ملدا ول حتا کہ تہاڈا محمد تا بھوک دی وجہ تو دو پتھر اپنے پیٹ تے بتھی ودا ہوندا ہے. تانوں تا کھاون دی بھی کوئی شے نہیں ملدی تے گلاں کریں دے پورے کنویں خریدن دے. چل چل تو نہیں خرید کر سکدا. حضرت عثمان آدا نا مرادا ٹھیک ہے میں بھاویں ہو سکدا ہے نہ وہ خرید کر سکدا مگر جیندی اکھی دے سامنے دسے ہو محمد رسول اللہ دے ہوے ایتھے جا کر عثمان نو اپنے آپ نو گروی بھی رکھانا کیوں نہ پے ونے. مگر محمد رسول اللہ دی اے حالت ویکھ کے برداشت کر نہیں سکدا. لہذا منگ تو جتنا مول منگنا چاہنا ہے تو منگ تے یار میں تینوں مول دینا تے میں اے کنواں جڑا خرید کرنا چاہنا. او سوچ کے اپنی طرف ڈاٹا مول منگیا ہے. اتنا مول منگیا تک عثمان بھر نہ سکے. آنکھیں لگا 300 اٹھ دے کتنے 300 اٹھ دے چاہتے کنویں دا مالک بنوانے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائندے پئے او نا مرادا تو خالی اٹھ میرے کو منگے میں تینوں 300 اٹھ بھی دے سا تے گلے نال لدے ہوئے دے چھوڑے سا. اہلا 300 اٹھ بھی گلے نال لدی کے آیا کھڑوتا ہے. یا حضرت عثمان فرمائندے مینوں آپ نو 7 دن ہو گئے میرے پیر دے اندر میٹھے پانی دا قطرہ بھی کوئی نہ گیا. مگر میں کنویں تو ون کے جد پانی والا پیالہ بھریا ہے میں آپ نہیں پیتا بلکہ میں پہلے ون کے او پانی
والا پیالہ بن کے نبی پاک دے ان خدمت دے اندر پیش فرمایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر خطبہ ارشاد کھڑے فرمائندے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے ان سجا ہاتھ آگے کر کے پیالہ لون دی کوشش فرمائی ہے. حضرت عثمان آتا ہے یا رسول اللہ میرا پھڑیا نبی تو میں عثمان دے دل لے کر جائے ہاتھ میرے اومن تے ہوٹھ تیرے اومن. میرا دل کرتا ہے جو میں اپنے ہتھاں نال تے محمد مصطفیٰ نو پوائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جدوں پانی دا پیالہ اگے فرمایا ہے نبی پاک جدوں پیندے پئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندے او کہنا تو ہلو میں آپو نہیں پیادا اللہ پیادا ہے جے آج دے بعد عثمان نے کیا کرنیاں چھڑ بھی دے وے مگر میں محمد دی پیار بجا مردا اتنا اس نے اجر پایا ہے. اللہ فرماندا ہے آج دے بعد یہ نیکیاں کرنیاں چھڑ بھی دے وے اللہ اس عثمان بغیر حساب دے جنت داخل کر دینا. سبحان اللہ. یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر ہے. انہوں نے اپنی انسانیت سنواری ہے تو تربیت مصطفیٰ کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دے مزاج انہوں دیا طبیعتاں انہوں دیا خصلتاں انہوں دی سیرت تے کردار ان ڈھال دیتی ہے کہ انہوں دی ہر ادا نو اللہ آپ پسند پہ فرمائتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرمایا نا کہ اللہ پہ آتا ہے کہ ایسا بغیر حساب دے تیرو داخلہ جنت نصیب فرماؤ. پھر ایک موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان یار ہر بندے دا قرض میں اتار دیتا ہے میرے سر تے کسے دا قرض نہیں ہے مگر ایک تیرے عثمان کا بدلہ میرے سر پہ ہے مگر وہ اتنے دنیا تے نہیں ہو لانا وہ دن قیامت تے لاسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میدان قیامت اللہ کریم نے مینوں حکم دینا ہے کہ میرا محمد انا اعطیناک الکوثر ایسا تینوں کوثر والی حوض جڑی ہے ایسا تیرے حوالے کر دیتی ہے. ارے اس حوض کوثر دا مالکانہ حقوق اساں تے سونے محمد مصطفیٰ دے سپرد فرما دیتے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر فرمائندے ہیں اٹھے وال جڑے مستحقین لوگ ہونے انہاں نو حوض کوثر کیویں ملنی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اس حوض جو پیالے بھرے سن ول پھر کے ابو صدیق نو دے سن ول صدیق اگاں پیون والیاں نو دے. یہ ترتیب ہوئی پیالہ محمد کریم نے بھرنا ہے ول ابو صدیق اکبر نو دینا ہے ول صدیق اکبر نے اگاں مستحق نو دینا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرما دیں جداں پلیندیاں نمبر آونا تے عثمان دا اس وقت اللہ کریم دے پاک پیغمبر حوض کوثر دا پیالہ جداں بھرے سن اگو پیون والا عثمان آیا کھڑوتا ہونا ہے. اگو اللہ دے پیغمبر نے فرمانا صدیقہ
تو ہن وچالے چو ہٹ ون اور میں جانا تے میرا عثمان جانے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے پیالہ پھڑ کے دے اللہ والے اے پیالہ اتھو دے پاکستان دے کفار دا بنے ہویا نہیں ہونا اے پیالہ اللہ دا بنے ہویا ہونا ہے تے جنت دا تیار کی تو ہونا ہے وال قربان ونجے میرا خاندان اس عثمان دی جتی چو نکلی ہوئی تھول تو کہ پیالہ بھی جنت دا تے پیاون والا بھی دنیا دا سردار سبحان اللہ پلاون والا بھی محمد رسول اللہ وال پانی پلیون والا حوض کوثر دا اللہ دے پاک پیغمبر نے جب پیالہ این اودے اگے کرنا گئے حضرت عثمان نے ہاتھ لے این لمبا کر کے پیالہ گھننا دی کوشش فرماونی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تینوں اس لے اٹھے یاد کرے سا عثمان او ویلا یاد کر جدا مینوں پیاس لگی آئی تے تو پیالہ پانی دا بھر کے کھنا ہے تے تو مینوں دیویں لگا ہے تے میں اگے ہاتھ کر کے تیرے تو لویں لگا تے تو مینوں آکھے نہیں یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے کہ ہاتھ پلاون والے عثمان دے ہوے تے پیون والے ہور محمد رسول اللہ دے ہوے یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے ہاتھ نال پیواں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اج او بدلہ دیونا ہے میں محمد دا دل بھی کردا ہے اج ہاتھ میرے ہوے تے پیون والے ہاتھ تے عثمان دے ہوے اللہ کریم نے تو فرمایا ہے كتب في قلوبهم الإيمان أولئك هم الفائزون أولئك هم الراشدون هم المتقون أولئك هم الصديقون صدیق بھی بڑے تتا محمد یار کامیاب ہوئے تتا محمد یار متقی بڑے تتا محمد یار کیوں انہوں سارے القاب دیتے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ہے محمدی صحبت انہوں نصیب ہو گئی ہے تے جنہوں تے رنگ میرے محمد دا چڑھ جانے اور دنیا تو بھی کامیاب تے اگا بھی کامیاب تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سب اعلان کر دیا کر ایسا اعلان تقریر ختم ہو گئی ہے مبارک